یوسف آفتاب صاحب نے لندن سے، وہ کہتے ہیں کہ اگر والدین انسان کو طلاق دینے کا حکم دیں تو کیا کرنا چاہیے؟ تو اس سوال کے لیے ہم چلیں گے ناظرین کرام مکرم مبشرہ کالم صاحب کے پاس اور ان کی خدمت میں درخواست کریں گے اس کے جواب کے لیے۔ جی کالم صاحب پلیز۔ جی حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا باپ کی رضا میں مثمر ہے اور اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں مثمر ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ جنت ماؤں کے قدموں کے تلے ہے، یہ ماں باپ کا مقام ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے وطن سے مکہ معظمہ میں تشریف لائے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کے گھر، اور حضرت اسماعیل اس وقت گھر میں موجود نہیں تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس جاتے وقت حضرت اسماعیل کی بیوی کو یہ پیغام دے گئے کہ جب تمہارا خاوند آئے تو اسے میرا پیغام دینا کہ اپنے گھر کی دہلیز کو بدل دے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس آئے اور بیوی نے ساری داستان سنائی کہ اس طرح ایک بزرگ آئے تھے اور وہ باتیں کرتے رہے اور جاتی دفعہ یہ پیغام دے گئے، تو حضرت اسماعیل نے کہا کہ وہ میرے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے اور دہلیز سے مراد بیوی ہے، اور انہوں نے مجھے اپنی بیوی کو طلاق دینے کا پیغام بھیجا ہے، اس لیے اب تم اپنے والدین کے گھر چلی جاؤ، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے اس کو طلاق دے دی۔ اسی طرح ایک واقعہ حدیث میں لکھا ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میری بیوی مجھے پسند تھی، مجھے اس سے کوئی شکایت نہیں تھی، لیکن میرے والد حضرت عمر کو میری بیوی پسند نہیں تھی، چنانچہ انہوں نے مجھے فرمایا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے، مگر میں نے طلاق نہ دی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سارا ماجرا عرض کیا تو آپ نے مجھے فرمایا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ یہ دو واقعات احادیث کی کتب میں ملتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح خدا کا پیغمبر ہو یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرح اس مقام پہ فائز ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں غیر معمولی فراست اور دانشمندی عطا ہو اور ان پر خدا کے فرشتے اترتے ہوں والدین پر، ان پہ خدا تعالیٰ کی وحی و الہام مکاشفات کا سلوک ہو، تو پھر اولاد کو فوراً ایسے ماں باپ کے کہنے پر اپنی بیوی کو طلاق دے دینی چاہیے، کیونکہ بچوں کی سوچ تو پتہ نہیں کس معیار کی ہے، لیکن ایسا انسان جس سے خدا باتیں کرتا ہے، جس پہ خدا کی وحی کے نزول کا سلسلہ جاری ہے، جس پہ خدا کے فرشتے اترتے ہیں، اس کی فراست، اس کی عقل اور دانشمندی وہ خدا کے نور کے پانی سے دھلی ہوئی ہوتی ہے، اس کا مزاج ایک متوازن اور اعتدال کے نقطے پہ قائم ہوتا ہے۔ اگر کسی انسان کے ماں باپ اس مقام پہ فائز نہ ہوں تو پھر اس بچے کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا میرے ماں باپ کہیں کسی بیماری کے سبب ذہنی عارضہ یا وہم میں مبتلا تو نہیں ہے، کیا وہ اپنی بڑھاپے اور بڑھاپے کی انتہائی حدود میں داخل ہونے کے سبب کہیں چڑچڑے پن میں مبتلا تو نہیں ہے کہ وہ یوں ہی کسی وہم میں مبتلا ہو کر میری بیوی سے ناراض ہیں اور بیوی کو طلاق دینے کی مجھے ہدایت دیتے ہیں۔ اگر ایسی صورتحال ہو تو پھر وہ ان کی ایسی بات سے درگزر کرے اور بیوی کو طلاق نہ دے، بشرطے کہ وہ دیکھے کہ بیوی میں ایسی بات نہیں ہے، محض ماں باپ اپنے وہم یا کسی چڑچڑے پن بڑھاپے کے سبب ایسی بات کا ذکر کر رہے ہیں۔ لیکن اگر بچہ دیکھے
کہ میرے ماں باپ میں ایسی کوئی بات نہیں اور میرے ماں باپ بیوی کے رویے اور بیوی کے سلوک سے دل برداشتہ ہیں۔ اگر وہ بیوی خامند کی تو خدمت کرتی ہے لیکن خامند کے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہیں آتی تو اب ماں باپ کی رضامندی یا بیوی کی رضامندی اس کا خامند نے فیصلہ کرنا ہے۔ تو اس صورت میں پھر وہ ماں باپ کے کہنے کو مانے کہ جو بیوی اس کے والدین کی خدمت نہیں کرتی، والدین کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتی ہے، والدین کے ساتھ برا سلوک کرتی ہے، اور والدین تو وہ ہیں جن کی خدمت کرنا، جن کی غلامی اختیار کرنا اس خامن کا فرض ہے ان کی اولاد ہونے کے ناطے، اور وہ ان کی خدمت سے پہلو تہی کرتی ہے، تو پھر ماں باپ اس بات میں حق بجانب ہیں کہ اپنے بیٹے کو حکم دے کہ اس کو طلاق دے۔ چنانچہ اسی قسم کا ایک واقعہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں پیش آیا۔ ایک بیوی وہ اپنی ساس اور سسر کے خلاف باتیں کرتی تھی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پاس اس کی شکایت ہوئی تو حضور نے اس کا برا منایا۔ حضور نے فرمایا خدا تعالیٰ ایسی باتیں پسند نہیں کرتا، یہ مرض عورتوں میں بہت کثرت سے ہوا کرتا ہے کہ وہ ذرا سی بات پر بگڑ کر اپنے خامند کو بہت کچھ بھلا برا کہتی ہیں، بلکہ اپنی ساس اور سسر کو بھی سخت الفاظ سے یاد کرتی ہیں، حالانکہ وہ اس کے خامند کے بھی قابل عزت بزرگ ہیں۔ وہ اس کو ایک معمولی بات سمجھ لیتی ہیں اور ان سے لڑنا وہ ایسا ہی سمجھتی ہیں جیسا کہ محلے کی اور عورتوں سے جھگڑا، حالانکہ خدا تعالیٰ نے ان لوگوں کی خدمت اور رضاجوئی ایک بہت بڑا فرض مقرر کیا ہے۔ یہاں تک کہ حکم ہے کہ اگر والدین کسی لڑکے کو مجبور کریں کہ وہ اپنی عورت کو طلاق دے دے تو اس لڑکے کو چاہیے کہ وہ طلاق دے دے۔ بس جبکہ ایک عورت کی ساس اور سسر کے کہنے پر اس کو طلاق مل سکتی ہے تو اور کون سی بات رہ گئی۔ اس لیے ہر عورت کو چاہیے کہ ہر وقت اپنے خامند اور اس کے والدین کی خدمت میں لگی رہے، اور دیکھو کہ عورت جو کہ اپنے خامند کی خدمت کرتی ہے تو اس کا کچھ بدلہ بھی پاتی ہے۔ اگر وہ اس کی خدمت کرتا ہے تو وہ اس کی خدمت کرتی ہے تو وہ اس کی پرورش کرتا ہے، مگر والدین تو اپنے بچے سے کچھ نہیں لیتے، وہ تو اس کے پیدا ہونے سے لے کر اس کی جوانی تک اس کی خبرگیری کرتے ہیں اور بلا کسی اجر کے اس کی خدمت کرتے ہیں، اور جب وہ جوان ہوتا ہے تو اس کا بیاہ کرتے ہیں اور اس کی آئندہ بہبودی کے لیے تجاویز سوچتے اور اس پر عمل کرتے ہیں، اور پھر جب وہ کسی کام پر لگتا ہے اور اپنا بوجھ آپ اٹھانے اور آئندہ زمانے کے لیے کسی کام کرنے کے قابل ہو جاتا ہے تو کس خیال سے اس کی بیوی اس کو اپنے ماں باپ سے جدا کرنا چاہتی ہے یا کسی ذرا سی بات پر سب و شتم پر اتر آتی ہے، اور یہ ایک ایسا ناپسندیدہ فعل ہے جس کو خدا تعالیٰ اور مخلوق دونوں ناپسند کرتے ہیں۔ یہ ملفوظات جلد 5 کا اقتباس۔ ایک اور مقام پہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ ماں باپ جنہوں نے اتنی چاہت سے اپنے بچے کو پالا ہے اور اتنی چاہت سے اس کی شادی کی اور اس بہو کو بیاہ کر لائے، وہ ماں باپ اپنے بیٹے کا گھر اجاڑنا پسند نہیں کرتے۔ اگر وہ اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ اس کو طلاق دے دو تو پتہ نہیں اس بہو نے ان کا کتنا دل دکھایا، ان کے ساتھ کس قسم کی بدخلقی اور بدسلوکی کا رویہ اختیار کیا۔ تو بات یہی ہے کہ اگر سوائے اس کے کہ بیٹا دیکھے کہ میرے ماں باپ کسی وہم کی بیماری میں مبتلا ہیں یا بہت بڑھاپا ہو گیا اور بات بات پہ ان کے مزاج میں چڑچڑا پن پیدا ہوتا ہے، کسی بات میں ذرا دیر ہو گئی، کھانے میں کپڑے میں، تو کہنا شروع کر دیا اس کو طلاق دے دو، تو پھر وہ ماں باپ معذور ہوتے ہیں۔ ان کی معذوری کو دیکھ کر ان کے حکم کو نظر انداز کرنا چاہیے۔ لیکن اگر ماں باپ کی یہ کیفیت نہیں اور پھر بیٹے کی بیوی ماں باپ کا دل دکھاتی ہے اور ماں باپ
درست ہیں تو پھر ماں باپ کا کہنا ماننا یہ بیٹے کا فرض ہے۔ ٹھیک ہے کل صاحب، بہت شکریہ جزاک اللہ کہ آپ نے، میں سمجھتا ہوں کہ جس قدر اہم یہ بات ہے اور جتنا گہرا اس کا زندگیوں پر اثر ہے، اس لحاظ سے یہ ضروری تھا کہ اس کی تفصیل اسی طرح بیان کی جاتی کہ دونوں پہلو جو ہیں وہ ان کو ضرور مد نظر رکھا جائے کہ والدین کا حکم ماننا بھی یقیناً ضروری ہے، اور اسلام میں اس کی بہت تاکید ہے، ان کا عزت اور مقام اور مرتبہ بھی واضح ہے۔ اور جیسا کہ محترم کالم صاحب نے شروع میں مثالوں سے بتایا، اور یہ بھی بات اس میں ہے کہ وہ والدین جو ہیں وہ کیا اللہ تعالیٰ سے اسی مقام پر ہیں۔ پھر دوسری بات کہ اس میں کوئی ان کی ذاتی رنجش اس طرح سے یا کسی بیماری کے اثر کی وجہ سے تو وہ ایسی کوئی بات جو ہے وہ اپنے بیٹے سے طلب نہیں کر رہے، ان سب باتوں کو بھی مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ ایک دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہوں گا اپنے ناظرین سے، وہ اس تعلق میں یہ ہے کہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بات ٹی وی پر یا کوئی بھی جو واعظ و نصیحت کرنے والا شخص بیان کرتا ہے، اور یہاں تک کہ حضرت خلیفۃ المسیح بھی جب بعض دفعہ کوئی بات کرتے ہیں تو اس میں سے بعض فریق جو ہیں وہ اپنے مطلب کی بات کو اچک لیتے ہیں اور اس کو بنیاد بنا کر اپنا جو مقصد ہے وہ اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا اپنے حق میں دلائل جو ہیں ان کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بلا شبہ محترم کالم صاحب نے دونوں پہلو جو ہیں وہ بڑی وضاحت سے بیان فرما دیے ہیں، لیکن اس میں جب آپ سنیں اور خدا نخواستہ اگر کسی جگہ ایسا معاملہ ہے تو اس بات کو ضرور جو ہے متعدد بار سوچیں کہ کیا میں یہ صرف اپنے کسی نفس کی تسکین کے لیے، اپنے غصے کو ٹھنڈے کرنے کے لیے ان چیزوں پر غور کر رہا ہوں یا ان کا استعمال کرنا چاہتا ہوں، یا واقعتاً تقویٰ کی نظر سے میں اسی طرح پاتا ہوں کہ اب یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارا بیٹا یا ہماری بیٹی اس بات پر کہ جو ایک تلخ چیز ہے زندگی میں اس کو اختیار کر لے، ورنہ انسان کو اس پر مجبور کسی کو نہیں کرنا چاہیے۔